جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس عورت پہ ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا، سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں۔ اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور طرف، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے اپنا بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا کار بند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام انسانوں کی نوری مخلوقات سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب ایک انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کے وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب یہ کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔